اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے یا لطیفو کا ایک ایسا نایاب، پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اور ایسے پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو یقین جانیں اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اس کی تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، اس کی تمام مصیبتیں منٹوں اور سیکنڈز میں حل ہو جاتی ہیں۔ مگر کیسے؟ جیسے آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، آپ نے سیم اسی طرح پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، وظیفہ پڑھتے ہی آپ معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا ہوا، ایسا کون سا معجزہ ہوا کہ جس معجزے نے آپ کی تمام زندگی بدل دی، آپ کی تقدیر بدل گئی۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کے نصیب چمک اٹھے، جاگ اٹھے، تو آپ کو آج کا یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستو، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا۔ سکپ اس لیے نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس میں اب آپ کا کیا نقصان ہے تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جو شخص وظیفہ تو پڑھتا ہے مگر وظیفے سے پہلے وہ اہم مسائل سمجھ نہیں پاتا، وہ اہم مسائل کون سے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ان اہم مسائل کو سمجھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر جو شخص ان اہم مسائل کو سمجھ جاتا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، کہ پھر وہ شخص یہ کہے کہ بھائی ہمارے نصیب اور مقدر کے بند تالے نہیں کھل پا رہے، وہ شخص یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اتنا بڑا دعویٰ عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پتہ ہے، گارنٹی کے ساتھ اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی اخلاص کے ساتھ کریں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ آپ نے صدقہ دینا تو ہے مگر دینا کتنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرا اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر 1 کھجور کا دانہ بھی دیتا ہے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف اجر و ثواب ہی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اس کی تمام مصیبتوں کو، اس کی تمام پریشانیوں کو، اس کی تمام ٹینشنوں کو حل کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں، تو آپ لوگوں نے آج کا یہ نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب بات آتی ہے کہ آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب مسلمان بھائی کو اپنے گلی کے اندر ڈھونڈیں،
محلے کے اندر ڈھونڈے، رشتہ داروں کے اندر ڈھونڈے، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈے۔ غریب کو آپ نے صدقہ دینا ہے، غریب ہو، مسکین ہو، عاجز ہو، فقیر ہو، لاچار ہو، آپ نے ان لوگوں کو صدقہ دینا ہے۔ مگر اب بات آتی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو صدقہ تو دینا ہے، مگر دینا کتنا ہے؟ معزز سامعین کرام، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ صدقہ کتنا دیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو آپ 1 روپے 1 آنا بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، اس میں شرمانے کی کون سی بات ہے؟ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اگر 1 کھجور کا دانہ بھی دیتا ہے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس کی تمام ٹینشنوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو خیر، اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے تو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کتنی بار پڑھنا ہے تو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد کیسے پڑھنا ہے تو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اسی طرح سے آپ نے پڑھ دینا ہے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی۔ اب پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یا لطیف، ایک خاص، نایاب، پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، آپ نے اس کو پڑھ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور بتا دیتا ہوں یا لطیفوں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پھر سن لیں، پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں یا لطیفوں کو 313 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور یہ نایاب وظیفہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے آپ کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، تقدیر بدل جائے، تو یقین جانیں وہ سارا جو ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔